طاہر صاحب، چیمہ صاحب نے آج ایک لیٹر نکالا اور مطلب اب ظاہری بات ہے یہ پبلک ڈومین میں ہے اور انہوں نے گورنر صاحب کو یہ لیٹر لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں اپنے بچوں کے حوالے سے کم از کم اس چیز سے وڈرا کرتا ہوں اور میں اس معاملے کو مزید اب پرسو نہیں کرنا چاہتا. تو یہ اسی طرح ہی ہے؟ ذرا پہلے اس کو ویریفائی کر دیجیے. جی میں اس کو ویریفائی اور کنفرم کرتا ہوں. دیکھیں منصور صاحب، آپ بھی HSN کالج کے پڑھے ہیں، آپ کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، آپ کی فیملی کی بھی خدمات ہے اس ملک کے لیے، اور آپ نے HSN کالج میں دیکھا ہے کہ بڑا میرٹ بیس سسٹم ہوتا ہے. آپ کا بھی داخلہ جب ہوا ہوگا آپ ان ٹیسٹ سے گزرے ہوں گے، ان تمام مراحل سے گزرے ہوں گے، اور والدین بڑی تگ و دو کرتے ہیں اپنے بچوں کو HSN کالج بھیجنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیمہ صاحب کے دیکھیں ایک تو بچوں کا ایڈمیشن میرٹ پہ ہوا تھا، اس بات کو پہلے ہم تسلیم کریں کہ وہ تمام پروسیجرز پاس کر کے HSN کالج میں داخلہ حاصل کیا. وہ بچے پہلے ہی ایک کرب سے یہ گزرے کہ باپ 3 سال گھر نہیں آیا، سیاسی مقدمے میں وہ جیل میں تھا، اور ایک بیٹا 2 سال کا تھا، ایک 3 سال کا تھا جب ان کا باپ جیل گیا ہے. تو دیکھیں اب ماں کی ٹرانسفر جب اسلام آباد ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ میں اب بچوں کی HSN کالج میں اتنی مشکل داخلہ کرایا ہے تو میں 2 فیسیں کیسے دوں. تو میں چلیں آپ شاید نہ مانیں اس بات کو، مگر مجھے پتہ ہے کہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، گزر بسر ہو جاتا ہے، اللہ نے بہت سارے لوگوں کا پردہ رکھا ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا جی فی ویو کریں. اب فی ویو کرنے کی درخواست 2 سال پہلے دی تھی، ابھی تو دی نہیں، اور اس میں یہ نہیں کہا کہ آپ پرسن اسپیسیفک یہ ریلیف پرووائڈ کریں، کہا کہ آپ میں طاہر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ I want to disagree on this because گورنر صاحب کا جو پورا آرڈر ہے، یہ جو 7-8 پیجز کا آرڈر ہے، یہ صرف اور صرف بار بار آج چیمہ صاحب کے بچوں کو ہی ڈسکس کر رہا ہے، انہی کی اہلیہ کا نام بار بار لیا جا رہا ہے. وہ لگ یہی رہا ہے کہ پرسن اسپیسیفک ہی ہے، انہی کے معاملے کے اوپر ہے. تو اس لیے یہ تو نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے مطلب اس اسکول کو 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. دس واز نیور ایور ڈسکسڈ. اور جہاں پہ آج چیمہ صاحب کا آج چیمہ صاحب کی پروفائل کا بات ہے نا، نو ون از ڈیبیٹنگ اور ڈسکسنگ دیٹ کہ ان کی کیا خدمات ہیں یا ان کو جیل بھیجا گیا. میں اس نقطے پہ جا ہی نہیں رہا. میرا تو اعتراض صرف اس بات کے اوپر ہے کہ آپ 2 بچوں کے لیے ایک پالیسی کس طرح بنا سکتے. اب اس میں ایک اور مطلب فار ایگزامپل یہ جو لیٹر نکالا گیا، جو آج چیمہ صاحب کی جانب سے نکالا گیا، ایون دس لیٹر ہیز بین پرنٹڈ آن دا آفیشیل لیٹر پیڈ. مطلب منسٹر صاحب کے آفیشیل لیٹر پیڈ کے اوپر جو ہے وہ یہ آفیشیل لیٹر پیڈ پہ کس حیثیت سے لکھ رہے ہیں جب ان کا ایک پرسنل ایشو ہے؟ کس حیثیت سے وہ گورنر پنجاب کو جو ہے اپنے آفیشیل لیٹر پیڈ کے اوپر یہ لیٹر جاری کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پالیسی بنائی گئی وہ چاہے ان 2 بچوں کی درخواست پہ بنائی گئی ہو، مگر وہ ایک لیگل رول ہوتا ہے، وہ 2 بچوں کے لیے نہیں بنائی گئی، وہ پالیسی پھر اوور آل بنی، اور اوور آل پالیسی جب بنتی ہے وہ پھر ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکتا ہے. دیکھیں نا 3000 کی اسٹوڈنٹ باڈی ہے، اگر کوئی یہ فیسلٹی اویل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ریزن وہ 2 بچے بنے جن کی والدہ نے درخواست ڈالی. اور دیکھیں جب آپ کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ میں بطور پبلک آفس ہولڈر یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ بطور پبلک آفس ہولڈر میرے پہ تنقید زیادہ ہوئی اور وہ بنتی ہوگی. آبویسلی ہمیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے پبلک آفس ہولڈرز کو، اور میں اس بات کو سمجھتا بھی ہوں. دیکھیں پولیٹیشین جو ہوتا ہے بڑا تھک سکنڈ ہوتا ہے اور احتیاط کرنی بھی چاہیے، مگر جب انہوں نے یہ لیٹر لکھا کہ میں پبلک آفس ہولڈر ہوں تو بطور وزیر لکھا کہ میں یہ فیسلٹی اب اویل نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ باقی بچوں کے لیے جاری رکھی جائے. نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو گورنر پنجاب کا آرڈر ہے وہ ابھی بھی ان فیلڈ ہے اور اس کو وڈرا نہیں کیا جا رہا، اس کو رکھا جا رہا ہے. اس کو یہ اٹ سیلف کیا غلط لا کیا ہے کہ نہیں؟ بہرحال آپ اچھے لیگل پوائنٹ اٹھا رہے ہیں اور وہ آرڈر ان فیلڈ ہے، وہ ان 2 بچوں کی حد تک اس کا اطلاق نہیں ہوگا. مگر منصور صاحب دیکھیں اب ایک پرنسپل ہے جس نے انسٹیٹیوٹ کو رن کرنا ہے، پھر ایک بورڈ آف گورنرز ہے اور گورنر ہے جس نے پالیسی بنانی ہے. ٹھیک، غلط صحیح کی ڈیبیٹ میں ہم ضرور بحث کر سکتے ہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ پالیسی جس نے بنانی ہے اس کے پاس یہ کہیں نہ کہیں پالیسی بنانے کا اختیار ضرور ہے. پالیسیاں صحیح بھی بنتی ہیں، غلط بھی بنتی ہیں، مگر پالیسی ساز ادارہ جو ہوتا ہے یہ اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کیا پالیسی بنائے. پالیسی فیلڈ میں ہے. دیکھیں یہ جو پالیسی بنانے کا اختیار جو ہے وہ ہے بورڈ آف گورنرز کے پاس، وہ گورنر صاحب کے پاس تھا نہیں. درست ہے، گورنر آپ اگری کرتے ہیں نا، اسی طرح ہی ہے. یہ بورڈ آف گورنرز نے یہ سب کچھ کرنا تھا، لیکن گورنر صاحب نے جو ہے پھر بھی یہ آرڈر نکال دیا جو کہ غیر قانونی ہے. میری جو قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا یہ سب کچھ کرنے کا. یو ایگری ود دس؟ نہیں دیکھیں اب بورڈ آف گورنرز میں بھی ایک مینجمنٹ کمیٹی ہے، ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ایک بورڈ آف گورنرز ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں بورڈ آف گورنرز جب ایک فیصلہ کرتا ہے اور گورنر کے پاس ایز دی الٹیمیٹ اتھارٹی
کوئی بھی معاملہ بورڈ آف گورننس کے حوالے سے بھی جاتا ہے, آپ کی جتنی اپیلیں, فار ایگزامپل میں چھوٹا سا مثال دوں, بورڈ آف گورننس فیصلہ کرتا ہے کہ ایک ایکس وائی اسٹوڈنٹ کو ہم نے ایکسپیل کرنا ہے, اس کی اپیل بھی گورنر کے پاس جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ گورنر کے پاس اختیار نہیں ہے. بورڈ آف گورننس کے بعد الٹیمیٹ اتھارٹی گورنر کے پاس ہے, پیٹرن ان چیف گورنر ہے. But the first step is لیگل بحث ضرور ہے. But the first step is board of governors, not the governor himself. It is the board of governors. یہ تو یہ آپ مانیں گے نا, تو یہاں پہ گورنر صاحب نے جو ہے اسے سپرسیڈ کر دیا. نہیں دیکھیں, میں ایک بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے یہ ایپلیکیشن آلریڈی پینڈنگ پڑی تھی بورڈ آف گورننس کے پاس, ٹھیک, اور گورنر نے جس اختیار کی ایکسرسائز کی وہ اختیار ان کے پاس تھا ایکسرسائز کرنے کو. تو میں دیکھیں, میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک معاملہ تھا جو اٹھا, پبلک آئے میں آیا, اسکروٹنی میں آیا, اور شاید آنا بھی چاہیے تھا, ٹھیک, اور ہم پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں, ہمیں پبلک آفس ہولڈر کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ہم پبلک کی امانت ہیں. اب پبلک نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیے کیا یہ گورنر پنجاب کا آرڈر واپس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ ایمیکیبلی ریزالو ہو گیا ہے, اور آہا چیمہ صاحب نے وہ فیسلٹی ویور لینے سے انکار کر دیا ہے. پرنسپل کا ریزگنیشن ابھی بھی موجود ہے, گورنر کا آرڈر ابھی تک موجود ہے. پرنسپل صاحب سے جو میری بھی گفتگو ہوئی, وہ ویکیشن پہ ابھی جا رہے ہیں, ان کا ٹینیور اگست میں ختم ہو رہا ہے, اگلے 3 ماہ کے اندر. تو اس کے بعد وہ سرچ کمیٹی آلریڈی بن چکی تھی جو نئے پرنسپل کی اپوائنٹمنٹ کو دیکھ رہی تھی. میری یہ خواہش ہے کہ وہ کنٹینیو کریں, میری کوشش بھی ہے کہ وہ کنٹینیو کریں, اور جو وجہ انہوں نے بیان کی تھی وہ اب نہیں رہی, اور وہ چیمہ صاحب نے ویور لینے سے انکار کر دیا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ پرنسپل صاحب بھی اپنا استعفیٰ واپس لیں, تو آئی تھنک یہ معاملہ اور بہتر ہو جائے گا. بٹ اب اس کو خوش اسلوبی سے کسی نہ کسی طرف لگ جانا چاہیے. نہیں تو سر, خوش اسلوبی تو یہی ہے نا کہ گورنر صاحب سے کہہ دیجئے کہ وہ معذرت کر کے اس آرڈر کو واپس لے لیں, میرے خیال میں معاملہ ادھر ہی ریزالو ہو جائے گا. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں مزید بھی رابطہ اس پہ کرتے ہیں, اور اس کو کوئی دیکھتے ہیں کہ اگر مزید بہتری اس ایشو میں آ سکتی ہے اور یہ کرائسس حل ہو سکتا ہے مزید بہتر طریقے سے, تو ہو جانا چاہیے. میں آپ کے ساتھ, دیکھیے طاہر صاحب, آپ کے ساتھ بڑا ایک ریسپیکٹ کا ریلیشن شپ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, زرتاج گل صاحبہ ایک منسٹر ہوا کرتی تھی اس دور میں, اور انہوں نے اپنی بہن کے لیے نیکٹا میں ایک نوکری کے لیے ایک لیٹر لکھا تھا. آپ کو یاد ہے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے, آپ کو یاد ہے نا, بڑی اچھی طرح. اور اس وقت بھی ہم نے اس کو پن پوائنٹ کر کے کہا تھا کہ دس از ابیوز آف پاور, یہ آپ بیسکلی اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ برائے مہربانی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کو ایمکلی بھی ریزالو کرنا چاہتے ہیں تو آہد چیمہ صاحب کو صرف یہ نہیں, بلکہ آہد چیمہ صاحب نے ایکچولی اس لیٹر کے اندر تو پرنسپل کے اوپر اور الزامات لگا دیے کہ انہوں نے میرے ساتھ انڈر ہینڈ ڈیلنگ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ الزام بھی لگا دیا ہے اس لیٹر کے اندر, آپ نے پڑھ لیا ہوگا اب تک وہ لیٹر, انہوں نے یہ الزام بھی لگا دیا. میں نے لیٹر پڑھا ہے. وہ دیکھیں, اگر تو کوئی ایسی پیشکش ہوئی کہ اس کو کوائٹ سائڈ پہ کر دیا جائے تو وہ پرسن سپیسیفک ہوتی, اگر وہ ہوتی, ٹھیک. میں پھر بھی چاہوں گا, دیکھیں میں نے کل پرنسپل صاحب کو یہ کہا, میں نے کہا جی میں ایک پاکستانی ہوں اور یہ ملک میرے لیے اہم ہے, میرے ملک کا امیج میرے لیے اہم ہے, جو بھی معاملہ ہوا ہے لیٹ بائی گونز بی بائی گونز, ہم اس کو خوش اسلوبی سے حل کر لیں, ٹھیک. اور میری کوشش یہ ابھی بھی ہے کہ اس معاملے کو نا, ہمارے اور بڑے مسائل ہیں, ہم نے معیشت کے جو مسائل ہیں ان سے نبرد آزما ہونا ہے. چیمہ صاحب کو سمجھاؤ نا سر, آپ میڈیا یہ باتیں تو طاہر صاحب آج چیمہ کے صاحب کو سمجھائے نا, بیٹھی بٹھائی بھی آپ کی گورنمنٹ آئی ہے اور بیٹھ کے ایک پنڈورا باکس کھول دیا. میں عرض کرتا ہوں, میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, آپ ریاست کا چوتھا ستون ہے, میڈیا ہے وہ چوتھا ستون ہے, وہ ہمیں انڈر اسکروٹنی لاتا ہے. اسی لیے دیکھیں, میں جب آپ کے سامنے منصور صاحب کیمرے پہ بیٹھتا ہوں نا, تو میں جواب دہ ہوں, میں ایز اے پولیٹیشین بھی جواب دہ ہوں, میں ایز اے وزیر بھی جواب دہ ہوں, اور میں اس کی کلیریفیکیشن آپ کو دے رہا ہوں. یہ میرا کام ہے یہ کرنا, اور آپ کا کام ہے سوال کرنا. تو دیکھیں, یہ ملک جو ہے اس میں فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے, ان معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے, میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو اب, کیونکہ 48 گھنٹے ہو گئے ہیں, اب ایک نیوز ویلیو بھی ہوتی ہے نا, آپ بہتر سمجھتے ہیں, یہ ڈیمینش ہو جائے گا, اگلے 4 دن اور ایشوز آ جائیں گے, چل پڑتی ہے چیزیں آگے. مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ طاہر صاحب یہ ڈیمینش ہو جائے گا, یہ آپ کی پریڈکشن ہے کہ خواہش ہے؟ نہیں, دیکھیں, میں تو چاہتا ہوں, میں نے کہا کہ پرنسپل صاحب کی بھی رسپیکٹ ریسٹور ہو, ان کا آنر ریسٹور ہو, میں ان سے بات کروں گا, ٹھیک ہے. مگر آہد صاحب نے جو ایک سٹیپ لیا کہ انہوں نے کہا جی ویور سے میں فائدہ نہیں اٹھاتا, تو میرا خیال ہے اب یہ ایشو جو بون آف کنٹینشن تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب ایک پارٹ اس کا رہ گیا ہے
جس پہ ہم تھوڑی مزید ورکنگ کریں گے, اور کوشش ہوگی کہ انہوں نے باہر جانا ہے چھٹی پہ, غالباً وہ بیرون ملک جا رہے ہیں ویکیشن پہ پرنسپل صاحب, اس سے پہلے ان کو بھی کوئی, ان کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ایسا کر لیا جائے کہ ان کی ڈگنیٹی اور آنر جو ہے اس کو جو ہے وہ ریسٹور کیا جائے. یہ میں سمجھتا ہوں دونوں سائڈوں کے درمیان میں نے ایک ثالثی کا بھی کردار ادا کیا ہے, تو میں کوشش کروں گا میرے ملک کے لیے جہاں پہ ضروری ہوا کسی چیز کو ریزالو کرنا ہمیشہ حاضر ہے. چلیں, ویری گڈ, ایٹ لیسٹ یو ریئلائز دیٹ, دیٹس ویری گڈ.